السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 8ویں یونٹ جو کہ غیر افسانوی نثر کی ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، انشائیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ لفظ انشا سے مشتق ہے۔ اگلا سوال ہے، انشا کے کیا معنی ہے؟ جواب ہو جائے گا انشا کے معنی ہے دل سے کوئی بات پیدا کرنا، عبارت آرائی کرنا۔ یعنی انشائیہ میں وہ شخصی حالات یا تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوں، اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک نئی بصیرت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف کو ذہن کی آزاد ترنگ کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف انشائیہ کو ذہن کی آزاد ترنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ جو ہوتا ہے یہ وہ تحریر ہوتی ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے کو کسی خیال یا کسی جذبے یا محض لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کا سارا حسن اور اس کی تاثیر کس میں ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کا سارا حسن اور اس کی تاثیر اس کے شخصی ہونے میں ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کا انداز غزل کا سا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کے موجد کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کے موجد مونٹین ہیں۔ انہوں نے انشائیہ کو ذاتی شبیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سے صنف شخصی جذبات و احساسات اور ذاتی تجربات و مشاہدات کی آئینہ دار ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف انشائیہ۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کو کس کے مماثل قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کو لیرک یا غنائیہ کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا مغربی ادیب انشائیہ میں اختصار کے ساتھ عدم تکمیل کو ضروری سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مڈلٹن مرے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ جانسن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ میں کسے بنیادی اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ میں شخصی احساسات اور تاثرات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کو ایسی مختصر تحریر کس نے کہا ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کو ایسی مختصر تحریر بیکن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ نثر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں مصنف دنیا کے کسی موضوع کے باب میں اپنی ذات کا انکشاف کرتا ہے۔ یہ قول کس مغربی ادیب کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مغربی ادیب JB مورٹن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کی کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے احساس شعریت، دوسرا ہوتا ہے وسعت علم، اور تیسری خصوصیت ہوتی ہے حکیمانہ نزاکت خیال۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس میں نظر آتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کے ابتدائی نقوش داستان سبرس میں نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ نگاری میں اولیت کا اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان کو۔
اگلا سوال ہے، سر سید کا کون سا مضمون انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا امید کی خوشی۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کی صبح کاذب کہا جاتا ہے، کس کے دور کو انشائیہ کی صبح صادق کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے دور کو۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کے انشائیے کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد کے انشائیے کا نام شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد، یہ انشائیہ کی خصوصیات ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا انشائیہ میں فطرت کی منظر نگاری نظموں کی طرح ہو سکتی ہے؟ جواب ہو جائے گا جی ہاں۔ اگلا سوال ہے، کس انشائیہ نگار نے مچھر کے دفاع میں ایک انشائیہ لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر انور سدید نے۔ اگلا سوال ہے، صنف انشائیہ اور اردو انشائیہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا صنف انشائیہ اور اردو انشائیہ کے مصنف کا نام ڈاکٹر محمد حسنین ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ اردو ادب میں کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر انور سدید۔ اگلا سوال ہے، خیال پارے کے شناسہ پرداز کا انشائی مجموعہ ہے۔ جواب ہو جائے گا خیال پارے ڈاکٹر وزیر آغا کا انشائی مجموعہ ہے، جو کہ 1961 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کی بنیاد کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا انشائیہ کی بنیاد کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیا سلائی، آسمان کی آوازیں، سیم لا، گلاب تمہارا کیکر ہمارا کس کے انشائیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام انشائیے خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیوں کا مجموعہ سمندر اگر میرے اندر گرے کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا یہ افسانوی انشائیوں کا مجموعہ سمندر اگر میرے اندر گرے، یہ 1989 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، نربھے رام جواہر نے کس کو انشائیے کا بانی قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان کو۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے اپنے کس رسالے میں انشائیے لکھے؟ جواب ہو جائے گا تہذیب الاخلاق نامی رسالے میں۔ اگلا سوال ہے، انشائیے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیے کو انگریزی میں لائٹ ایسے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کی کہانی ایک وصیت کی تعمیل کس کے انشائیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام انشائیے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ذکروس پری کاوشکا کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ذکروس پری کاوشکا کے مصنف انور سدید ہیں۔ اگلا سوال ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کراچی سے بصرہ تک کس کا مشہور انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا کراچی سے بصرہ تک یہ انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انشائیہ کی ابتدا میں کون سا شعر درج ہے؟ جواب ہو جائے گا انشائیہ کی ابتدا میں یہ شعر درج ہے، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یہ شعر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انشائیہ کی ابتدا میں درج ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم کو کامل یقین ہے یہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو یہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں یہ عبارت کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے ماخوذ ہے۔
اگلا سوال ہے، کس ادیب نے ترکی زبان سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والوں کو ایک نئے رنگ سے روشناس کرایا؟ جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم نے۔ اگلا سوال ہے، خیالستان کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ جواب ہو جائے گا خیالستان کا تعلق ادب کی صنف افسانہ سے ہے۔ اگلا سوال ہے، خیالستان کس کے افسانوی مجموعے کا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم کے۔ ہمارا اگلا سوال کنہیا لال کپور کے تعلق سے سوال ہے، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ انشائیہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یلدرم کا، اور مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ یہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور 1910 کو لائل پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور کا انتقال 1980 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال کے والد کا نام ہری لال تھا۔ اگلا سوال، کنہیا لال نے بی اے اور ایم اے کے امتحانات کہاں سے پاس کیے تھے؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال نے بی اے اور ایم اے کے امتحانات لاہور سے پاس کیے تھے۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز پروان کی پیروڈی فقان سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال عموماً کن موضوعات کو طنز و ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال عموماً ادبی موضوعات کو طنز و ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کن عنوان سے کالم لکھا کرتے تھے؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال ہند سماچار، سنڈے ایڈیشن اور مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کے عنوان سے کالم لکھا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کپور کو فخر الدین علی احمد نے کس ایوارڈ سے نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا غالب ایوارڈ سے 1975 میں انہیں نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے، کنہیا لال کی پہلی تصنیف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا کنہیا لال کی پہلی تصنیف کا نام سنگ و خشت ہے، جو کہ 1942 میں شائع ہوئی۔ سنگ و خشت یہ غالب کے ایک شعر سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ غالب کا شعر یوں ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس شعر سے یہ سنگ و خشت اخذ ہے۔ اگلا سوال ہے، چنگو رباب 1944 عیسوی، شیشہ و تیشہ 1946 اور نوک نشتر 1949 کس کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام مضامین کے مجموعے کنہیا لال کپور کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، چینی شاعری غالب جدید شورا کی مجلس میں فلسفہ قناعت، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے کس کے مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام مضامین کنہیا لال کپور کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بالوں پر نرم گرم گرد کارواں نئے شگوفے کامریڈ شیخ چلی کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کتابیں کنہیا لال کپور کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، انکم ٹیکس والے اخبار بینی اہل زبان سنانے کا مرض کس کے مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام مضامین کنہیا لال کپور کے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال رشید احمد صدیقی کے تعلق سے سوال ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی 25 دسمبر
1894 को कस्बा बैरिया जिला जौनपुर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल जनवरी 1977 को अलीगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है, रशीद के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा रशीद के वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। अगला सवाल है, रशीद की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा रशीद की इब्तिदाई तालीम जौनपुर में हुई थी। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस रिसाले के मुदीर रहे थे? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली रिसाले के मुदीर रहे थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी तासुराती नक्काद हैं। अगला सवाल है, रशीद की तनकीदों पर किसकी छाप खासी हद तक मिलती है? जवाब हो जाएगा रशीद की तनकीदों पर तासुराती तनकीद के बानी स्पिंगारन की छाप खासी हद तक मिलती है। अगला सवाल है, रशीद ने किस तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया है? जवाब हो जाएगा रशीद ने तरक्की पसंद अदबी तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस शायर से मुतासिर थे? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी से खासे मुतासिर थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ाह का इन्हिसार किस पर है? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ाह का इन्हिसार बज़ला संजी पर है। अगला सवाल है, रशीद किससे ज़राफ़त पैदा कर देते हैं? जवाब हो जाएगा रशीद अल्फाज के इस्तेमाल और अपने उसलूब से ज़राफ़त पैदा कर देते हैं। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस मगरबी अदीब से ममासलत दी जाती है? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से ममासलत दी जाती है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री इनाम से कब नवाजा गया? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी को 1963 ईस्वी में पद्मश्री इनाम मिला था। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस तसनीफ पर साहित्य अकादमी अवार्ड से इनाम मिला था? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी को गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है, तंज़ियात व मज़हक़ात किसकी तनकीदी तसानीफ हैं? जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ खंदा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जवाब हो जाएगा खंदा का ताल्लुक ये रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कब और किस नाम से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा रशीद के खाकों का पहला मजमुआ 1937 ईस्वी में गंजहाए गिरामाया के नाम से शाये हुआ था। अगला सवाल है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, असगर गोंडवी, सर मोहम्मद इकबाल, सैयद नसीरुद्दीन अलवी, अहसन मारहरवी, सज्जाद हैदर यलदरम और तेरी याद का आलम किसके खाके हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम खाके रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का दूसरा मजमुआ कब और किस नाम से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा रशीद के खाकों का दूसरा मजमुआ हम नफसाने रफ्ता के नाम से 1966 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, रशीद के मजमुए हम नफसाने रफ्ता में कितने खाके शामिल हैं? जवाब हो जाएगा रशीद के मजमुए हम नफसाने रफ्ता में 7 खाके शामिल हैं। अगला सवाल है, शायर की ज़बान से आलमी बेखुदी में एक तराना निकल जाता है जो सामिया तक से दिमाग तक पहुंचकर हमको वारफ्ते हस्ती कर देता है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है।
اگلا سوال ہے، رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شفیق الرحمن قدوائی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، پروفیسر احمد شاہ بخاری اور کندن کا خاکہ کس نے لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام خاکے رشید احمد صدیقی نے لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو نقاد تذکرہ نویسی کے کچھ ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ وہ تنقید کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دیتے، تنزیہات و مضحکات بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثال ہے، یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کے نزدیک تنقید یزداں کا فن ہے اور نہ اہرمن کا فن ہے بلکہ یہ انسان کا فن ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے نزدیک۔ اگلا سوال ہے، رشید صاحب کے ظرافت میں جان طنز سے ہی آتی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، یہ بیان کس مزاح نگار کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف لفظی شعبدہ‌بازی اور تفریح و مزاح پر نہیں ہے، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں، یہ خیال کس تنقید نگار کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، مغالطہ، گھاگھ، چارپائی، سہیل کی سرگزشت، دیہاتی ڈاکٹر اور پاسبان کس کے انشائیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام انشائیے رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رشید صاحب کا طرز عام فہم نہیں سمجھا جاتا، دوسرے ان کے یہاں مقامی رنگ زیادہ ہے، جو لوگ علی گڑھ کی اقامتی زندگی کچھ کچی بارک اور پکی بارک کی چپکلش، جہل مرکب اور یونین سے واقف نہیں، وہ طنز کی واقعیت اور گہرائی کو پورے طور پر محسوس نہیں کرتے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے، یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کی طنز کو استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں نے اتنے نقاب پہنا دیے ہیں کہ صرف وہی لوگ جنہیں اس معطر تنہائی تک رسائی حاصل ہے اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان وزیر آغا کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کی۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی نے فقرہ متضاد اور علی گڑھ کو ترتیب دے کر ایک بڑے اور اچھوتے اور اچھے خاصے ذہنی معیار کا ظریفانہ رنگ اختیار کر لیا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ولادت تو مادرزاد ہوتی ہے لیکن
محمد علی کی موت خانہ زاد تھی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، بغیر علی گڑھ کو سمجھے ہوئے کس کی تحریروں کو سمجھنا مشکل ہے؟ جواب ہو جائے گا بغیر علی گڑھ کو سمجھے رشید احمد صدیقی کی تحریروں کو سمجھنا مشکل ہے۔ اگلا سوال ہے، رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد، خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے، شرافت، خوش طبعی اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے، یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا اپنی یاد میں۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کے ظرافت کا ماحول مقامی اور مخصوص ہے، ان کے موضوعات زیادہ تر علی گڑھ کی اقامتی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے بعض اوقات ان کے اشارے ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرشد کا مقولہ ہے اور میرا تجربہ ہے کہ اگر انسان کو بدترین دشمن کی تلاش ہو تو اس کو اپنے عزیزوں میں مل جائیں گے، اور بہترین دوست کی ضرورت ہو تو غیروں کا جائزہ لینا چاہیے، یعنی عزیزوں سے زیادہ دشمن اور غیروں سے زیادہ دوست نہیں ہوتے۔ یہ اقتباس و مضامین رشید کے کس مضمون کا ابتدائیہ ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس رشید کے مضامین مثلث کا ابتدائیہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مرشد آمد میں آورد، سرگزشت، عہد گل کس کے مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام مضامین رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دولت کا مغالطہ عجیب و غریب ہے، دولت مند اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند، قوم پرست، طرفہ یہ کہ سب سے زیادہ معقول بھی سمجھتا ہے، کبھی بحیثیت مجموعی، کبھی علیحدہ علیحدہ، یہ اقتباس مضامین رشید کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس مضامین رشید کے مضمون مغالطہ سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ جا بجا جلوہ گر ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں۔ اگلا سوال ہے، رشید لفظوں کے الٹ پھیر اور رعایت لفظی سے ظرافت پیدا کرتے ہیں، ان کی تحریر میں چبھن ہوتی ہے جس سے موضوع یا نشانِ طنز جراحت محسوس کر سکتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی بات کے حسن و قبح کا مدار زیادہ تر اسی عہد کے ارباب اقتدار کی پسند یا ناپسند پر ہوتا ہے، بادشاہ کے مانند مقتدر شخصی کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ عبارت رشید کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت رشید کے مضمون گواہ سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، علی گڑھ میں مجھے جن شخصیتوں نے متاثر کیا ان میں سر فہرست پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، برف حکیم صاحب کی ایسی کمزوری ہے جس پر وہ نہ کبھی قابو پا سکے، گرمی کے موسم میں برف نہ دستیاب ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ صرف قطب شمالی پر مل سکتی ہے تو وہ اپنے تانگے پر قطب شمالی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت رشید کے انشائیہ شیطان کی آنت سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، عشق کوئی ہمدرد کہیں مدت میں پیدا کرتا ہے،
کوہ رہے گو نالا برسوں لیکن اب فرہاد نہیں. یہ شعر رشید احمد صدیقی کے کس خاکے کا سرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مولانا احسن مارہروی کے خاکے کا سرنامہ ہے. اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی نے اپنے کس مضمون میں ناول توبۃ النصوح کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا رشید سلام ہونجد پر اپنے مضمون میں ناول توبۃ النصوح کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا اگلا سوال پطرس بخاری کے تعلق سے سوال ہے کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری کو. اگلا سوال ہے پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری کا اصل نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا. اگلا سوال ہے پطرس بخاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے. اگلا سوال پطرس کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا پطرس کا انتقال 15 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں ہوا تھا. اگلا سوال ہے پطرس کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا پطرس کے والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا. اگلا سوال ہے پطرس نے بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے کب پاس کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا پطرس نے بی اے کا امتحان 1917 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا تھا. اگلا سوال ہے پطرس گورنمنٹ کالج لاہور میں راوی کے مدیر کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا 1919 عیسوی میں. اگلا سوال ہے پطرس اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کب گئے؟ جواب ہو جائے گا 1925 عیسوی میں. اگلا سوال ہے پطرس نے انگلستان کی کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا؟ جواب ہے پطرس نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا. اگلا سوال ہے پطرس اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکرٹری کب منتخب کیے گئے تھے؟ جواب ہو جائے گا پطرس 1955 میں شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے تھے. اگلا سوال ہے پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا واقعہ نگاری ان کے مضامین کی بنیادی خصوصیت ہے. اگلا سوال ہے پطرس نے اپنے طنز و مزاح کا نشانہ کسے بنایا ہے؟ جواب ہو جائے گا پطرس اپنے طنز و مزاح کا نشانہ اپنی ذات کو بناتے ہیں. اگلا سوال ہے کس انشائیہ نگار نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا پطرس بخاری نے. اگلا سوال ہے مضامین پطرس کے کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا 11 مضامین کا. اگلا سوال ہے مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی نے. اگلا سوال ہے اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں. پطرس بخاری نے اپنی کس کتاب کے دیباچے میں یہ لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا مضامین پطرس کے دیباچے میں انہوں نے یہ لکھا ہے. اگلا سوال ہے ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے اور اردو کی آخری کتاب کس کے مزاحیہ مضامین ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ مزاحیہ مضامین پطرس بخاری کے ہیں. اگلا سوال ہے مضامین پطرس کے کس مضمون کا کردار امجد ہے؟ جواب ہو جائے گا میں ایک میاں ہوں کا کردار امجد ہے. اگلا سوال ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں،
یہ شعر مضامین پطرس کے کس مضمون میں درج ہے؟ جواب ہو جائے گا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی کون سی قسم بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا خیالی طلبہ کی انہوں نے تیسری قسم بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے، مضامین پطرس کے کس مضمون میں اجنبی نام کا کردار شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا انجام بخیر میں۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر کس انشائیے میں کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مرحوم کی یاد میں۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے یعنی پطرس بخاری نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال وزیر آغا کا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ اسکیم مجھے نظامی سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات یعنی بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ اقتباس کس مضمون کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس لاہور کا جغرافیہ سے لیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال احمد جمال پاشا کے تعلق سے سوال ہے، کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کس کا انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ انشائیہ احمد جمال پاشا کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں طنز کا وجود محض فرضی ہے، یہ صفر کا نقطہ خیال یا زیرے کی مہوم کمر، اس طرز کے طنز اور صحیح ظرافت میں فرق مشرکین ہے۔ یہ عبارت احمد جمال پاشا کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، شامت اعمال نامی انشائیے کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا شامت اعمال نامی انشائیے کے مصنف احمد جمال پاشا ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنون لطیفہ نامی انشائیہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا جنون لطیفہ نامی انشائیہ کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، یہ مصرع مشتاق احمد یوسفی کے کس انشائیے میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مصرع جنون لطیفہ میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، آب غم کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا آب غم یہ تصنیف مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب غم کس طرح کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ طنز و مزاح کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، چراغ تلے کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا چراغ تلے کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، یہ مصرع کس کے انشائیے میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مصرع مشتاق احمد یوسفی کے انشائیے میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا کس کا مشہور انشائیہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور انشائیہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال خاکہ نگاری کے تعلق سے سوال ہے، خاکہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہو جائے گا خاکہ کے معنی ہے کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکڑیوں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر۔ اگلا سوال ہے، خاکہ کے لیے اردو میں کون سی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں؟ جواب ہو جائے گا خاکہ کے لیے اردو میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ بشرہ،
قلمی تصویر یا جیتی جاگتی تصویر کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ یعنی خاکہ جو ہے ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد جو ہے یہ وہ تحریر ہوتی ہے کہ جس میں نہایت اختصار کے ساتھ اشارے کنائے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادت و اطوار اور کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے بغیر پیش کیا جاتا ہے اور اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، خاکہ میں دال میں نمک کے برابر تخیل کی کار فرمائی تو ہو سکتی ہے، لیکن ابہام، مبالغہ اور غلو کی آمیزش ناقابل قبول ہوتی ہے۔ خاکہ نگاری کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری کے بارے میں یہ قول انور ظہیر خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس فن کو بعض نقادوں نے اشارے کا فن قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری کو بعض نقادوں نے اشارے کا فن قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے کہ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نثار احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف میں حد درجہ جزئیات نگاری اور علمی فتوحات کے ذکر سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری میں۔ اگلا سوال ہے، خاکہ شخصیت کی عکاسی کا نام ہے۔ اچھا خاکہ دراصل کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نثار احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف میں زبردستی مزاح پیدا کرنے سے اس کا پورا نظام نثر مجروح ہو سکتا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ میں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں مکمل خاکہ نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ جواب ہو جائے گا اردو میں مکمل خاکہ نگاری کی ابتدا مرزا فرحت اللہ بیگ نے کی۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے کس خاکے سے اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کی ابتدا ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اگلا سوال ہے، قلمی چہرے کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی کے۔ اگلا سوال ہے، خافی خان کے نام سے حسرت موہانی کا خاکہ کس نے لکھا؟ جواب ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم نے خافی خان کے نام سے حسرت موہانی کا خاکہ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، وصیت کی تعمیل یاد ایام عشرت کس کے خاکے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ خاکے مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یاد ایام کے نام سے سر سید اور ان کے رفقا کا خاکہ کس نے لکھا؟ جواب ہو جائے گا عبدالرزاق کانپوری نے۔ اگلا سوال ہے، چند ہم عصر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، گنج ہائے گرہ مایا اور ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے۔ اگلا سوال ہے، خاکہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کے کن دو مجموعوں کو اہمیت حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا خاکہ نگاری میں منٹو کے مجموعے گنج فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر کو اہمیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، دلی کی چند عجیب ہستیاں اور غیار کارواں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خاکوں کا مجموعہ اشرف صبوحی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، عصمت چغتائی نے دوزخی کے نام سے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا۔ اگلا سوال ہے، اوکھے لوگ ممتاز مفتی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، بتائیے اس میں کتنے شاعروں اور ادیبوں کے خاکے شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا 17 شاعروں اور ادیبوں کے خاکے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ سے ملیے خاکہ کس نے لکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا علی جواز زیدی نے۔
اگلا سوال ہے مالک رام کے لکھے ہوئے خاکے کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا مالک رام کے خاکے کا نام وہ صورت الہی ہے۔ اگلا سوال ہے پکچر گیلری قرۃ العین حیدر کے خاکوں کا مجموعہ ہے، بتائیے اس میں ان کے کتنے خاکے شامل ہیں۔ جواب ہو جائے گا پکچر گیلری میں عینی کے 6 خاکے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے شیش محل کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ جواب ہو جائے گا شیش محل یہ شوکت تھانوی کا خاکہ ہے۔ اگلا سوال ہے آدمی نامہ چہرہ در چہرہ سو ہے وہ بھی آدمی اور آپ کی تعریف کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ جواب ہو جائے گا یہ تمام خاکوں کے مجموعے مجتبیٰ حسین کے ہیں۔ اگلا سوال ہے نامدیو مالی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ جواب ہو جائے گا نامدیو مالی یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اگلا سوال ہے کندن کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ جواب ہو جائے گا کندن رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ ہمارا اگلا سوال مرزا فرحت اللہ بیگ کے تعلق سے سوال ہے نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ جواب ہو جائے گا یہ خاکہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اگلا سوال مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ 1885 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب اور کہاں ہوا۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال 1847 کو حیدرآباد میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کس حیثیت سے مشہور ہیں۔ جواب ہو جائے گا خاکہ نگار کی حیثیت سے۔ اگلا سوال ہے مضامین فرحت حصہ اول تا ہفتم کس کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ کے۔ اگلا سوال ہے دیوان یقین کی ترتیب و تدوین ماہ مقدمے کے کس نے کی۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ اگلا سوال ہے جعفر زٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا تھا۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ اگلا سوال ہے 4 کہانیاں 4 غیر ملکی کہانیوں کا مجموعہ میری اشاعت اور کلیات کس کی تصانیف ہیں۔ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مرزا فرحت اللہ بیگ کی ہیں۔ اگلا سوال ہے دیوان نذیر اکبر آبادی کی ترتیب و تدوین ماہ مقدمے کے کس نے کی۔ جواب ہو جائے گا مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کی فرمائش پر ان کا خاکہ ایک وصیت کی تعمیل کے نام سے لکھا تھا۔ جواب ہو جائے گا مولوی وحید الدین سلیم کی فرمائش پر۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی فرمائش پر لکھا تھا۔ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق کی فرمائش پر انہوں نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کی کہانی کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ جواب ہو جائے گا 56 صفحات پر۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کی کہانی پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا۔ جواب ہو جائے گا نذیر احمد کی کہانی یہ جولائی 1928 کو سماحی رسالہ اردو اورنگ آباد میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے مولوی نذیر احمد کی کہانی اس ادیب شہیر کی ایک ایسی قلمی تصویر ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔ یہ اردو ادب میں مزاح لطیف، شوخ بیان اور حسن ظرافت کا بہترین نمونہ ہے جسے ہم مرزا صاحب کے کمال فن کی معراج کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان تنویر احمد علوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پڑھنے والے کا طریقہ تو سن چکے، اب مولویوں کی جماعت کا حال بھی سن لیجئے۔
اس جماعت میں تمام سرحد پار ہی کے لوگ تھے۔ لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی آستینیں، 1.5 تھان کی شلواریں، شملہ بمقدار علم کے لحاظ سے کئی سیر کے پگڑ، لمبی لمبی داڑھیاں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے ہے۔ ہمارا اگلا سوال سفر نامے کا فن سے متعلق سوال ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل سفر، نقل مکانی یا سفر کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عربی میں سفر کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہو جائے گا عربی میں سفر کے معنی مسافت طے کرنا یا مسافت قطع کرنا ہے۔ اسی لیے سفر کو کامیابی کی کنجی بھی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے کا تمام تر مواد کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامے کا تمام تر مواد مسافر کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے مناظر و واقعات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا اسلوب وضع نہیں کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامے کے لیے۔ اگلا سوال ہے، کس صنف ادب میں اسلوب کے لیے نئے تجربات کی گنجائش بہت کم ہے؟ جواب ہو جائے گا صنف سفر نامہ میں۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ میں ایک سیاح اپنے تجربات و مشاہدات خود بیان کرتا ہے، اس سے سفر نامہ ایک قسم کی آپ بیتی بھی بن جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خالد محمود کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے کا مرکزی کردار کون ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامے کا مرکزی کردار خود سفر نامہ نگار ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامے میں کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامے میں صیغہ واحد متکلم استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش کو قرار دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، یوسف خان کمبل پوش کے کس سفر نامے کو اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا عجائبات فرنگ کو۔ اگلا سوال ہے، یوسف خان کمبل پوش نے اپنے سفر نامے عجائبات فرنگ کو کیا نام دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے اپنے سفر نامے عجائبات فرنگ کو تاریخ یوسفی کا نام دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، عجائبات فرنگ میں یوسف خان نے کہاں کے سفر کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا عجائبات فرنگ میں یوسف خان نے انگلستان کے سفر کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے 1837 میں کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ عجائبات فرنگ پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ عجائبات فرنگ 1847 عیسوی میں پہلی بار دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ تاریخ انگلستان معروف بسفر نامہ لندن کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تصنیف مولوی مسیح الدین علوی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کس کا مشہور سفر نامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور سفر نامہ سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبلی نعمانی کے سفر نامے کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا شبلی نعمانی کے سفر نامے کے نام سفر نامہ روم و مصر و شام ہے۔ اگلا سوال ہے، وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران کس کے سفر نامے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ سفر نامے محمد حسین آزاد کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کا سفر نامہ مسافران لندن کس نوعیت کا ہے؟ جواب ہو جائے گا
سر سید کا سفرنامہ مسافران لندن خطوط اور تاثرات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا جعفر تھانیسری کے اس سفرنامے کا نام بتائیے جس میں انہوں نے کالے پانی کی سزا کے حالات اور ذاتی جذبات و احساسات بیان کیے ہیں۔ جواب ہو جائے گا اس سفرنامے کا نام تواریخ عجیب موسوم مقالہ پانی ہے۔ اگلا سوال ہے، جاپان کا تعلیمی نظم و نسق کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا جاپان کا تعلیمی نظم و نسق یہ سر راس مسعود کا سفرنامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، 2.5 ہفتے پاکستان میں کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ سفرنامہ عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفرنامہ کن 2 زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سفرنامہ عربی اور فارسی، یعنی سفر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور نامہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس سے ماخوذ ہے، یا ان 2 زبانوں کا الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان میں سفرنامہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو زبان میں سفرنامہ کے معنی سفر یا سفری تجربات و مشاہدات ہیں۔ اگلا سوال ہے، سیر افغانستان کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی کا۔ اگلا سوال ہے، سفر زندگی کے لیے سوز و ساز کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا صالحہ عابد حسین کا۔ اگلا سوال ہے، گزشتہ چند برسوں میں اردو میں سفرنامہ کا جو احیا ہوا وہ خوشگوار اور حیرت کا موجب ہے۔ سفرنامے کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہو جائے گا سفرنامے کے بارے میں یہ رائے ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ اگلا سوال ہے، ممتاز مفتی نے کس نام سے حج کا سفرنامہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا لبیک کے نام سے۔ اگلا سوال ہے، سید احتشام حسین نے کس نام سے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا ساحل اور سمندر کے نام سے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنے انڈیا، ڈنمارک اور ماریشس کے سفر کی روداد کس نام سے لکھی ہے؟ جواب ہو جائے گا عجیب سیر تھی کے نام سے انہوں نے اپنے انڈیا، ڈنمارک اور ماریشس کے سفر کی روداد لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر آشنا کس کا سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ سفرنامہ گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کے سفرنامے کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا وزیر آغا کے سفرنامے کا نام 20 دن انگلستان میں ہے۔ اگلا سوال، ترکی میں 2 سال کے نام سے کس نے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر وزیر آغا نے۔ اگلا سوال ہے، انتظار حسین نے کس نام سے سفرنامہ لکھا؟ جواب ہو جائے گا انتظار حسین نے زمین اور فلک کے نام سے سفرنامہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، جاپان چلو جاپان چلو کس کا مشہور سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور سفرنامہ مجتبیٰ حسین کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مسافران لندن کے تعلق سے سوال ہے، مسافران لندن کس کا مشہور سفرنامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا مسافران لندن سر سید احمد خان کا مشہور سفرنامہ ہے۔ اگلا سوال، مسافران لندن کس اخبار میں قسطوار شائع ہوتا تھا؟ جواب ہو جائے گا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں۔ اگلا سوال، مسافران لندن کب سے کب تک کی درمیانی مدت میں شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا مسافران لندن 30 اپریل 1869 سے 11 مارچ 1870 کی درمیانی مدت میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے سفرنامے کا نام مسافران لندن کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا خود سر سید نے۔ اگلا سوال ہے، مسافران لندن کو کس نے مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسافران لندن کو شیخ اسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے،
مسافران لندن پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا مسافران لندن پہلی بار 1961 میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن کتنی قسطوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا 12 قسطوں پر۔ اگلا سوال ہے، اس سفر نامہ کا خوابناک انداز ہمیں چند بہترین سفر ناموں کی یاد دلاتا ہے۔ سفر نامہ مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ مسافران لندن کے بارے میں یہ رائے اخبار سینٹ جیمز کی ہے، جو کہ 31 اکتوبر 1880 کے شمارے میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کس کے سفر نامے کا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام یہ علامہ شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 میں مطبع مفید عام آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شبلی کس سن میں روم، مصر اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا 1892 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے کب اور کس کی فرمائش پر سفر نامہ لکھنا شروع کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1893 عیسوی میں اپنے بزرگوں اور دوستوں کی فرمائش پر۔ اگلا سوال ہے، شبلی نے اپنی کس تصنیف میں ترکی، شام اور مصر کے مسلمانوں کے علمی، تعلیمی، اخلاقی اور تمدنی حالات اور دیگر وقائع سفر اور حوادث سیاحت تفصیل سے بیان کی ہے؟ جواب ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام کی ابتدا میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی کا۔ ہمارا اگلا سوال ابن انشا کے تعلق سے سوال ہے، ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا اور تخلص ان کا انشا تھا۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا 15 جون 1927 عیسوی کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا کا انتقال 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا نے بی اے کب اور کہاں سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا نے بی اے 1946 میں جامعہ پنجاب سے کیا تھا اور کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا نے ایم اے کب اور کہاں سے کیا؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا نے ایم اے 1953 عیسوی میں کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہو جائے گا 1962 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، چاند نگر، دل وحشی کس کی شعری تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ شعری تصانیف ابن انشا کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابن انشا کے چوتھے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا ابن انشا کے چوتھے سفر نامے کا نام ابن بطوطہ کے تعاقب میں ہے۔ ان کے جو سفر نامے ہیں ان میں پہلا ہے آوارہ گرد کی ڈائری، دوسرا ہے دنیا گول ہے اور تیسرا ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے، چوتھا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور پانچواں ہے نگری نگری پھرا مسافر۔ اگلا سوال ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں سفر نامے کہاں کہاں کے سفر کا ذکر ہے؟
जवाब हो जाएगा इब्ने बतूता के ताक़ुब में इस सफ़रनामे में जर्मनी, लंदन, जापान, लंका यानी मौजूदा श्रीलंका और ईरान का जिक्र है। अगला सवाल है, इस बस्ती के एक कूचे में 1976 बिल्लू का बस्ता किसका शेरी मजमुआ है? जवाब हो जाएगा ये शेरी मजमुआ इब्ने इंशा का है। अगला सवाल है, आवारा गर्द की डायरी दुनिया गोल है और चलते हो तो चीन को चलिए इब्ने इंशा की इन तसानीफ का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जवाब हो जाएगा इब्ने इंशा की ये तसानीफ सिन्फ सफ़रनामे से ताल्लुक रखती हैं। अगला सवाल है, आपसे क्या पर्दा, खुमार गंदा और उर्दू की आखिरी किताब किसके मज़ामीन का मजमुआ है? जवाब हो जाएगा ये तमाम मज़ामीन का मजमुए इब्ने इंशा के हैं। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने ईरान का सफ़र कब किया था? जवाब हो जाएगा दिसंबर 1963 ईस्वी में। अगला सवाल है, लंका के सफ़र के लिए इब्ने इंशा कब रवाना हुए थे? जवाब हो जाएगा जनवरी 1964 ईस्वी में। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने नवंबर 1971 में किन ममालिक का सफ़र किया था? जवाब हो जाएगा जर्मनी और लंदन का। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था? जवाब हो जाएगा दिसंबर 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है, इब्ने इंशा ने जापान का सफ़र कब और कितनी मरतबा किया था? जवाब हो जाएगा इब्ने इंशा ने जापान का सफ़र 3 मरतबा किया था। पहली बार जुलाई 1972 में, दूसरी बार जुलाई 1973 में और तीसरी बार जनवरी 1974 में। अगला सवाल है, जंबू जेट यानी बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नज़र आता है। इस फ़र्क के साथ कि वहाँ लोग फेंटे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं और यहाँ शाइस्ता और मेहरबान बीबियाँ आप पर हज़ार जान से ना सही मुरव्वत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं। ये इबारत किस किताब की है? जवाब हो जाएगा ये इबारत इब्ने बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामे की है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर किसके सफ़रनामे का नाम है? जवाब हो जाएगा इस सफ़रनामे का सफ़रनामा इब्ने इंशा का है। इसी के साथ आज हमारे निसाब में शामिल 8वीं यूनिट जो कि गैर अफसानवी नस्र की थी, ये आज तमाम हो गई। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग हमारे निसाब में शामिल 9वीं यूनिट जो कि उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात और रुझानात से मुतालिक है, उससे मुतालिक सवाल व जवाब देखेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।